إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، آج کے جمعہ کے مختصر سے خطبے میں جس موضوع کے تحت چند باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے، پیش کرنی ہے، موضوع ایک موسمی موضوع ہے. آپ جانتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ایک بدعت آنے والی ہے. جشن منایا جائے گا، شور مچایا جائے گا، جھنڈے لگائے جائیں گے، اور اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ ڈی جے بجائے جائیں گے اور آس پاس کے لوگوں کو اپنے شور و شغب سے پریشان کیا جائے گا. اور ان تمام چیزوں کا نام محبت رسول بتایا جائے گا کہ ہم یہ جو ڈی جے بجا رہے ہیں، یہ جو جھنڈیاں لگا رہے ہیں، یہ جو شور مچا رہے ہیں، یہ جو ادھم مچا رہے ہیں، اور ایک بدعت، سنت کی مخالفت، اللہ تعالیٰ کے کتاب کی تعلیمات کی مخالفت ہم جو کر رہے ہیں، اس کو لپیٹا جائے گا بہت ہی خوبصورت بظاہر خوشنما لبادے میں کہ ہم یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے. جو نبی سے محبت کرتا ہے، سمجھانے کی بات نہیں بہت زیادہ، لیکن کبھی کبھی سمجھانا پڑتا ہے تاکہ جو بیچ کے لوگ ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی ہے لیکن کسی غلط صحبت کی وجہ سے باتیں، سادہ سی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کو سمجھ میں تو آ جائے کہ کیا محبت رسول صرف ایک دن کے لیے؟ کیا صحابہ کرام نے نبی سے صرف ایک دن محبت کا اظہار کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، اپنے جان کی صرف ایک دن قربانی دی ہے؟ اپنے مال کی جو قربانی دی ہے، اپنے گھر جو چھوڑے ہیں، جو نبی کی تعلیمات پر من وعن عمل کیا ہے، بات بات کو مانا ہے، جس سے منع کیا اس سے رک گئے ہیں، کیا یہ تمام باتیں صرف ایک دن کے لیے تھیں؟ عام سی باتیں، لیکن سمجھیں انشاءاللہ دلیلیں باتیں رکھوں گا آپ کے ساتھ. تو کیا بہت سادہ سی باتیں، کیا صحابہ کرام ہم سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں تھے؟ صحابہ کرام نبی پر جان نشاور کرنے والے، اپنا مال نشاور کرنے والے. نبی نے کہا لے آؤ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پورا اپنے گھر کا اثاثہ، پورا مال لے کے آ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال لے کے آ گئے. غزوہ احد ہوا، حالات خراب ہوئے، نبی پہ حملے ہونے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک کر کے صحابہ کرام نبی کی حمایت میں، نبی کی دفاع میں شہید ہوتے گئے. کیا اس سے بڑی قربانی، اس سے بڑی محبت کا اظہار ہو سکتا ہے؟ پھر اتنی زیادہ محبت کرنے والی قوم، اپنی جان نشاور کرنے والی قوم، اپنی دولت لٹانے والی قوم، اپنی عزتیں نشاور کرنے والی قوم، اپنا تن من دھن سب کچھ نبی کی
محبت میں قربان کرنے والی قوم کو یہ نکتہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی کی محبت میں یوم میلاد منانا چاہیے؟ کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ شریعت کو سمجھنے والے ہو گئے؟ کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ کو شریعت کو جاننے والے ہو گئے؟ کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ کتاب و سنت سے، نبی سے، اللہ سے، دین سے محبت کرنے والے ہو گئے؟ کیا تمہاری عقلیں صحابہ کرام کی عقلوں سے بڑی ہے؟ نعوذ باللہ۔ کہنے والا یہی کہتا ہے، زبان سے نہیں کہتا لیکن اپنے حال سے یہی کہتا ہے کہ میں صحابہ کرام سے زیادہ دین کو جانتا ہوں، میں صحابہ کرام سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا ہوں، میں صحابہ کرام سے زیادہ قرآن و حدیث کی دلیلوں کو سمجھنے والا ہوں۔ آج لوگ جیسے مچھلی پکڑی جاتی ہے پکڑ پکڑ کے دلیل لا رہے ہیں، جیسے کسی تالاب میں مچھلی پکڑنا آسان نہ ہو کسی جگہ، اور مچھلی پکڑ پکڑ کے زبردستی جال ڈالے جا رہے ہیں کہ کہیں سے عید میلاد کا ثبوت تلاش کر لیا جائے، کھینچ کھانچ کے۔ اگر موقع رہا تو کچھ دلیلیں آپ کے سامنے اس کا جواب رکھوں گا، لیکن کوشش یہی کی جا رہی، پہلے بدعت ایجاد کر لی، پہلے باقی پرستوں کی پیروی کر لی، اتباع کر لی، جب دیکھا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، اس بدعتی عید کو منانے کی دلیل کیا ہے؟ نبی تو جب مدینہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ دو عید مناتے ہیں، عید نوروز اور عید مہرجان۔ نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں عیدوں کے بدلے میں تمہیں اس سے بہتر دو دن دیے ہیں، دو عیدیں دی ہیں۔ کیا وہ عیدیں دی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ نبی نے اپنے صحابہ کرام کو یہ دونوں عیدیں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کتاب و سنت کے ماننے والوں کو یہ دونوں عیدیں دی ہیں۔ ایک اور اشارہ کر دوں تھوڑا سا کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور نبی موجود تھے، کچھ بچیوں نے دف بجایا، دفلی جو ہوتی ایک طرف چمڑے کا ہو اس کو بجایا، اور عید کے دن کچھ گیت گائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لفظ کیا، غور کیجئے کہ دعہما یا ابا بکر، کہ اے ابو بکر ان کو چھوڑ دے، فإن لكل قوم عیدا وهذا عیدنا، کیونکہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، ہر قوم کا تہوار ہوتا ہے، اور عید الفطر یہ ہمارا تہوار ہے۔ تو مسلمانوں کا تہوار کون سا ہے؟ نبی کا تہوار کون سا ہے؟ ابو بکر کا تہوار کون سا ہے؟ عمر کا تہوار کون سا ہے؟ عثمان کا تہوار کون سا ہے؟ علی کا تہوار کون سا ہے؟ فاطمہ کی عید کون سی ہے؟ عائشہ کی عید کون سی ہے؟ وہ عید ہے جس کو ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ ابو بکر نے کیا عید میلاد منایا؟ ایک سادہ سی باتیں ہیں، سمجھ میں آنی۔ لوگ جب باطل پرستوں کی پیروی کرتے ہیں تو سادہ سادہ باتیں، جو موٹی موٹی باتیں، جو دنیا بزنس میں موٹے موٹی بڑے بڑی عقلیں لگاتے ہیں، بزنس میں باریک باریک چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں، موٹی موٹی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے تم ابو بکر سے زیادہ بڑھ سکتے ہو، ان سے زیادہ عمل کرنے والے ہو سکتے ہو، نبی سے ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہو سکتے ہو، کیا کتاب و سنت کو، قرآن کی آیتوں کو تو ابو بکر نے نہیں سمجھا، تم سمجھنے والے آ گئے؟ عمر نے نہیں سمجھا، تم سمجھنے والے آ گئے؟ علی نے نہیں سمجھا ان دلیلوں کو، آج تم سمجھنے والے آ گئے؟ عثمان نے نہیں سمجھا، معاذ بن جبل صاحب فرائض جو علم میراث میں ایک مقام رکھتے انہوں نے نہیں سمجھا، عبداللہ بن مسعود فقیہ صحابہ انہوں نے نہیں سمجھا، معاویہ نے نہیں سمجھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر نے نہیں سمجھا، بڑے بڑے فقہاء صحابہ جنہوں نے باریک باریک استنباط کیے ہیں، باریک باریک استدلالات کیے ہیں، اور نبی کے ذریعے قرآن و حدیث کا مفہوم امتیوں کو سمجھایا ہے، آنے والی پیڑھی کو، تابعین کو سمجھایا ہے۔ یہ تمام باتیں کیا ابو بکر کو سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا کہتے ہو تم؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تم ابو بکر سے بڑھ گئے دین کے جاننے میں، دین کو سمجھنے میں، نبی سے محبت کرنے میں، منانے میں، قربانیاں دینے میں، سنت کی اتباع میں، قرآن کی تعلیمات کی اتباع میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے میں کیا تم ابو بکر سے بڑھ گئے؟ صحابہ کرام سے بڑھ گئے؟ کیا تم نبی کی بیٹی فاطمہ سے بڑھ گئے؟ کیا نبی کی چہیتی بیوی عائشہ سے بڑھ گئے؟ تم ان سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے؟ نعوذ باللہ۔ تم صحابہ کرام کو تہمت باندھ رہے ہو، تم زبان حال سے صحابہ کرام کو تہمت باندھ رہے ہو کہ صحابہ کرام نے دین کو سمجھا نہیں، آج ہم سمجھنے والے آ گئے۔
صحابہ کرام نے نبی سے محبت نہیں کی، آج ہم محبت کرنے والے آتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جو دلیلیں تم دیتے ہو ان دلیلوں کو سمجھا نہیں صحابہ کرام نے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے دلیلوں کو سمجھا، لیکن کیا نعوذ باللہ کوئی صحابی سے محبت کرنے والا نبی کا امتی کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر میں عمل کا جذبہ نہیں تھا، تھک گئے تھے عمل کرتے کرتے، اس لیے عید میلاد النبی نہیں بتائی کیونکہ بہت کر چکے تھے، اب نہیں کرنا چاہتے تھے، عمل کا جذبہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام تو وہ کہ نبی کو روکنا پڑتا تھا۔ عبداللہ بن عامر بن عاص مشہور اشارہ کر رہا ہوں، صرف پوری رات نماز پڑھتے، نبی نے روکا اتنی نمازیں نفل نمازیں مت پڑھا کرو۔ ہر دن روزہ رکھتے تھے، نبی نے کہا نہیں ہر دن روزہ مت رکھو۔ کرتے کرتے یہاں پر راضی، اس بات پہ راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے ایک دن صوم داؤدی جسے کہتے کہ ایک دن روزہ رکھیں گے ایک دن روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو صحابہ کرام کے یہاں عمل کا جذبہ تو یہ تھا کہ نبی نے کہا تو ہر چیز نبی کی جو کرنے والی چیزیں کرتے تھے، نبی نے روکا تو فوراً رک جاتے تھے۔ گراں گزرتی بعض دفعہ طبیعتوں پر چیزیں آسان نہیں ہوتا رک جانا، لیکن صحابہ کرام کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے نبی کے لیے کہ ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کوئی ہو نہیں سکتا، آئندہ کوئی نہیں آئے گا ایسا جو صحابہ کرام سے زیادہ دین کو سمجھنے والا ہو، صحابہ کرام سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا ہو، صحابہ کرام سے زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ یہ باتیں سمجھنے، یہ اصولی باتیں ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو دین وہی ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا، دین وہی ہے جس میں صحابہ کرام نے عمل کیا۔ اور جب محبت کی باتیں کرتے ہو تو ایک دو باتیں محبت کے تعلق سے جو قرآن میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا معیار کیا قرار دیا، اور اسی کی اتباع میں نبی سے محبت کا معیار کیا قرار دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے، صحابہ کرام سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، اس کی کتاب سے محبت کرتے ہو، اس کے دین سے محبت کرتے ہو، تو محبت کے دعوے کو سچا کیسے کرو گے؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو گے۔ پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پیر پہ پیر رکھنا، جیسا وہ چلا ہے پیچھے پیچھے ویسے ہی چلنا۔ نبی نے کیا اپنا عید میلاد منایا؟ کبھی منایا؟ سوچو خود، کیا تصور ہے اسلام میں برتھ ڈے منانے کا؟ نبی نے اپنا منایا؟ کبھی منانے کا حکم دیا؟ نبی کے چہیتے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان کو یہ شعور نہیں آیا، یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا؟ جذبات میں محبت میں منا لیتے ہیں۔ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ ابو بکر سے زیادہ محبت کرنے والا کیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ کیسے تم تصور کر لیتے ہو؟ روز اٹھنے بیٹھنے والے، نبی کا جھوٹا پینے والے، نبی تھوک دے تو زمین پر نہ گرے مل لیتے تھے اپنے بدنوں پر۔ یہ وہ قوم تھی بھائی، یہ وہ قوم تھی۔ نبی وضو کرتے، وضو سے گرا ہوا پانی زمین پر نہیں گرتا، جو بن جاتا برتن میں اسے استعمال کر لیتے۔ نبی کا پسینہ صحابہ کرام بوتل میں چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں جمع کر کے رکھتے تھے۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ انتہائی محبت کرنے والے تصور نہیں کر سکتے محبت کا۔ کسی قوم نے کسی فرد سے ایسی محبت نہیں کی ہوگی جو محبت صحابہ کرام نے نبی سے کی ہے۔ ابن عمر کا جذبہ دیکھو، سفر میں کہیں بھی نبی کے انتقال کے بعد اتباع کا جذبہ، جیسا نبی نے کیا ویسا ہی کرنا ہے۔ نبی اگر یہاں رکے تھے، نبی نے یہاں استنجا کیا تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہاں جا کے استنجا کریں، لیکن ابن عمر کا جذبہ کہ نبی یہاں حج کے سفر میں یہاں رکے تھے، آپ نے یہاں استنجا کیا تھا، میں بھی یہاں استنجا کروں گا۔ کوئی چیز چھوڑی نہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ نہیں صحابہ کرام تھک گئے، انہوں نے اگنور کر دیا، لاپرواہی برت دی، نبی نے کہا ہوگا لیکن پہنچایا نعوذ باللہ نہیں، جذبہ نہیں تھا۔ یہ تمام باتیں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت واضح ہے مسئلہ، بہت واضح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار کیا قرار دیا؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اگر میری پیروی کرو گے تو اپنے محبت کے دعوے میں سچے ہو، اپنی من مانی کرو گے۔ جیسے آج کہا جاتا ہے، میں الفاظ کو سادہ کر رہا ہوں، باریک باتیں نہیں بول رہا ہوں۔ جیسے آج کہا جاتا ہے نہیں دلیل کی، میں یہ آپ ویڈیو سن لیں، لوگوں کے ویڈیو ہیں کہ نہیں ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں، ہم تو بس جذبات میں کرتے ہیں۔ نہیں،
جذبات، دین میں جذبات نہیں چلتے، دین میں خواہشات نفس نہیں چلتی ہیں۔ ایک قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم کو دلیل کی ضرورت نہیں، ہم دلیل کے پیچھے نہیں پڑتے، ہم تو نبی کی محبت بھی کرتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 50۔ قرآن پڑھیے، حدیثیں پڑھیے، یہی دین ہے۔ علماء کرام کے ذریعے پڑھیے، ایسے ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ کوئی بھی انسان کسی کو گمراہ کر دے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ رد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس انسان سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں، ہم جذبات پہ چلنے والے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے کہ اس انسان سے زیادہ گمراہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اتبع ہواہ، اپنے خواہشات کی، اپنے جذبات کی پیروی کرے، بغیر ہدی من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی دلیل کے، بغیر دلیل کے جذبات میں جو چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے زیادہ گمراہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد مزید اس کی تاکید کی، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا۔ تو یہ سمجھنا کہ محبت کا معنی کیا ہے۔ ایک اور بس آگے چلتے ہیں، ایک اور میٹنگ میں بتا دوں کہ محبت کے بہت سارے معنی ہیں، اس کی تفصیلات میں جائیں گے، کیا کیا کرنا، تقاضے کیا ہیں، تو بہت بات لمبی ہو جائے گی، اصل ہمیں آگے بڑھنا ہے تھوڑا سا۔ لیکن ایک آیت کہ محبت کا معنی کیا ہے، سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے نبی سے محبت کا معنی۔ ایک اور جگہ کہا گیا کہ نبی سے محبت کا معنی کیا، سورہ احزاب آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ بے شک تمہارے لیے، بلا شبہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، اس انسان کے لیے، اس مسلمان کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور یوم آخرت کے واقع ہونے کی امید رکھتا ہے کہ قیامت کے دن آئے گا، جو یقین رکھتا ہے، اس کے لیے نبی کی زندگی، اشارہ تھوڑا سا، نبی کی زندگی اسوہ ہے۔ اسوہ مطلب کیا، آئیڈیل مطلب کیا، نبی نے جیسا کپڑا پہنا ویسی پہنو، جیسی عبادتیں کی ویسے عبادت کرو، جو کیا وہ کرو، جو نہیں کیا اسے مت کرو۔ بہت واضح ہے۔ کیا نبی نے عید میلاد منائی اپنی؟ موقع بہت آیا، نبی بنائے جانے کے بعد آپ 23 سال زندہ رہے، موقع آیا کہ عید میلاد منائی جائے، لیکن آپ نے نہیں منائی۔ نبی کی زندگی ہم نے دیکھی، نبی بنائے جانے کے بعد 23 سال اسوہ ہم نے دیکھا، نماز کیسے پڑھتے تھے ہم نے دیکھا، حج کیسے کیا، نبی نے کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کا طریقہ لے لو، نماز کا طریقہ لے لو، سب کچھ نبی نے بتایا، جیسا نبی کرتے ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔ نبی نے عید منائی، عید الفطر، تو ہم عید الفطر مناتے ہیں، کیسے منانا وہ بھی بتایا۔ دو رکعت نماز پڑھنی ہے، ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے کہ نہیں کرنا، سجدہ کیا، جیسا نبی نے کیا ویسے ہی کرتے ہیں۔ ہر چیز میں نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اتنی بڑی بات کہ ایک جشن منایا جائے، پوری قوم کو اس میں مشغول کر دیا جائے، کیا نبی کی زندگی میں ہمارے لیے اس میں اسوہ نہیں؟ تو ہے اسوہ، ہم نے دیکھا نبی نے نہیں منایا۔ ہمارے نبی کا نہ منانا ہمارے لیے اسوہ ہے کہ نبی نے نہیں منایا تو ہم نہیں منائیں گے۔ واضح ہے، نبی نے نہیں منایا تو ہم نہیں منائیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ ہم خلفائے راشدین کی سنت کو دیکھتے، سنت یعنی طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، ہر چیز کا طریقہ، اسے سنت کہتے ہیں۔ تو ہم جو خلفائے راشدین کی سنت دیکھتے ہیں، ابو بکر کی سنت دیکھتے ہیں، انہوں نے نہیں منایا، عمر کی سنت دیکھتے ہیں، انہوں نے نہیں منایا، عثمان کی سنت دیکھتے ہیں، انہوں نے نہیں منایا، علی کی سنت دیکھتے ہیں، انہوں نے نہیں منایا۔ تو جن کی سنت، جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نبی
اور جن کی زندگی کو نبی نے ہمارے لیے سنت قرار دیا کہ ان کے اعتبار سے ہماری زندگی گزرے، ہم گزارے اپنی زندگی، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی عید میلاد نہیں منایا۔ دیکھیں باتیں تو بہت ساری ہیں، چند باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز اور ایک موضوع، ایک نقطہ، بہت کچھ ہے اس میں کہ نبی سے محبت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس کو تھوڑا سا سمیٹتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تاریخی اعتبار سے عید میلاد النبی کس نے سب سے پہلے منایا؟ تو علماء کرام نے، مورخین نے جو بتایا ہمیں، ایک کتاب ہے المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار المقریضی کی، انہوں نے لکھا کہ عید میلاد سب سے پہلے مصر میں فاطمی خلفاء نے منایا، جن کے بارے میں علماء کرام کا، مورخین کا یہ الزام ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ وہ یا تو مجوسی تھے، پارسی تھے یا یہودی تھے۔ بعد میں انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا، مصر پر قبضہ کیا، اور انہی لوگوں نے تمام قسم کے یہ جو ہے ڈھونگ دھتوڑے شروع کیے۔ یہ تمام عید میلاد، عید فاطمہ، دنیا بھر کی عیدیں، بہت ساری عیدیں انہوں نے منائی۔ تو سب سے پہلے نبی کا عید میلاد اور ان کا جو ہے دور حکومت کیا ہے، تقریباً 362 ہجری سے لے کر 567 ہجری، یعنی چوتھی صدی ہجری میں نبی کی ہجرت کے 400 سال کے بعد سب سے پہلے مصر میں عید میلاد منایا گیا۔ اور منانے والے کون تھے؟ وہ عبیدی، فاطمی عبیدی خلفاء، جن کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ وہ یہودی یا پارسی تھے، انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا۔ اور اس کے بعد یہ آگے یہ بدعت نہیں بڑھی، بدعت رک گئی، لیکن اس کے بعد جو ہے تقریباً 36 صدی ہجری میں 200 سال کے بعد اربل ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک بادشاہ تھا ابو سعید ملک معظم مظفر الدین بن زین الدین، اس نے دوبارہ اس کو شروع کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک انسان تھا ابو الخطاب ابن دحیہ، اس نے اس موضوع پر عید میلاد کے جواز پر سب سے پہلی کتاب لکھی، اور اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن آپ کو صرف امام سیوطی رحمہ اللہ کا ایک کی عبارت آپ کو میں سنا دیتا ہوں، جو انہوں نے اپنی مشہور کتاب، جو مصطلح حدیث کی کتاب ہے تدریب الراوی، اس میں لکھا ہے کہ ابن دحیہ اپنی عقل سے فتویٰ دیتا تھا۔ جس نے عید میلاد کے جواز پر سب سے پہلی کتاب لکھی ہے، اس کے بارے میں امام سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابن دحیہ اپنی عقل سے فتویٰ دیتا تھا تو اس کی دلیل تلاش کرنے لگ جاتا تھا، اگر اسے دلیل نہیں ملتی تو اپنی طرف سے حدیث کو گڑھ لیتا تھا، بنا لیتا تھا۔ اور اس کے بعد مثال دی ہے کہ مغرب میں قصر کرنے کی حدیث اسی نے گڑھی۔ اب جانتے کہ مغرب کی نماز قصر نہیں ہوتی ہے، ظہر عصر عشاء تو قصر ہوتی ہے، لیکن مغرب کی نماز قصر نہیں ہوتی، لیکن اس نے جو ہے ابن دحیہ نے مغرب کی نماز کو بھی قصر کرنے کے لیے ایک حدیث نبی کی طرف منسوخ کر کے اپنی طرف سے گڑھ دی تھی۔ تو یہ پہلا شخص ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے۔ نہ تو یہ عمل نہ تو صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا۔ ائمہ کرام جن کے مذہب کی پیروی کرنے کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں، چاہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر تمام علماء کرام، کسی نے بھی یہ عمل انجام، پورا دین ہم ان سے لیتے ہیں۔ یہ بھائی عجیب حرکت نہیں ہے لوگوں کی کہ پورا دین تو امام ابو حنیفہ سے لیں گے، اگر شافعی ہے تو امام شافعی سے لیں گے، حنبلی ہے تو امام احمد بن حنبل سے لے رہے ہیں، اگر مالکی تو امام مالک سے پورا دین لے رہے ہیں۔ لیکن جہاں عید میلاد کی بات آئے گی وہاں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی، امام شافعی کے بارے میں بات نہیں کہ امام شافعی نے نہیں منایا، یہ بات نہیں ہوگی کہ امام احمد بن حنبل نے نہیں منایا، یہ بات نہیں ہوگی کہ امام مالک نے نہیں منایا۔ وہاں تمام متبوعین ائمہ کرام جن کے شان میں ہم نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے دین کی خدمات انجام دی ہیں، جب وہاں فروعی مسائل میں ان کی پیروی کی بات آتی ہے تو ان کی کتابیں ہمارے لیے مرجع ہو جاتی ہیں، لیکن جب اصل مسئلے میں، بدعتوں کے مسئلے میں جس کا تعلق عقیدے سے ہے، جب اس میں استدلال کی بات آتی ہے تو اس کے بعد ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیگر ائمہ کرام کو درکنار کر دیا جائے۔ تو یہ اب آگے بڑھتے میں نے اشارہ کر دیا تاریخ کے حوالے سے، اس کے بعد آگے بڑھتے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، باتیں بہت ساری، شرعی حیثیت کیا ہے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، ایک اعتراض یا ایک بات یہ کی جاتی ہے، منع نہیں ہے، بات کیا کہا جاتی ہے، آپ سنیں گے لوگوں کی
ویڈیوز یا لوگوں کی تقریریں تو منع نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے؟ اس کا جواب یہ تفصیلی جواب ہے. جواب یہ ہے کہ شریعت میں عید میلاد النبی منانا منع ہے. منع کی دلیلیں ہیں، اور یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات کہی جاتی ہے کہ منع نہیں ہے. دیکھیے شریعت میں جو چیز منع ہوتی ہے فقہائے کرام جو، اور جب نماز کا مسئلہ آتا ہے، روزے کا، حج کا، تمام مسائل آتے ہیں تو وہاں یہ باتیں کی جاتی ہیں. لیکن جب یہاں عید میلاد کا مسئلہ آتا ہے تو تمام فقہی قواعد کو بالائے طاقت رکھ دیا جاتا ہے. بھائی منع دو اعتبار سے ہوتا ہے. منع ایک ہوتا ہے کہ مخصوص دلیل، خصوصی دلیل ہو کہ نبی نے کسی چیز سے منع کیا ہے. جیسے نبی نے جمعہ کے دن علیحدہ منفرد روزہ رکھنے سے منع کیا، یہ خصوصی دلیل ہے. تو کبھی کبھی خصوصی دلیل ہوتی ہے اور کبھی کبھی جو ہے عمومی دلیل ہوتی ہے، عام دلیل. کوئی اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں آدمی کا نام لے کے آؤ. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، عقیدے میں مثال دیتا ہوں. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے نبی جو ہے خاتم النبیین. نبی نے حدیث میں کہا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب یہ عام حدیث ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. کوئی بھی دعویٰ کرے گا نبی ہونے کا، نبوت کا، تو ایسے انسان کو کہا جائے گا کہ قرآن و حدیث میں یہ دلیل موجود ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی، کہ نبی کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب کوئی آدمی کھڑا ہو جائے یہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ آیا ہے کہ نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ کہاں آیا کہ احمد قادیانی نام کہاں آیا کہ احمد قادیانی نبی نہیں ہوگا؟ یہ بتاؤ ہم کو. کوئی بھی نام لے لو، لیکن ایک حقیقی نام لے رہا کہ اب یہ، اور لوگوں نے کہا ہے، ان کے ماننے والوں نے، جن کا نام لے رہا جس کا میں، اس کے ماننے والوں نے یہ بات کہی ہے کہ یار یہ دکھاؤ کہ احمد قادیانی نبی نہیں ہے، یہ بتاؤ ہم کو. کوئی آدمی کوئی نئی چیز ایجاد کر لے اور بولے کہ نہیں اب یہ بتاؤ. اب کوئی آدمی یہ بولے میں کوئی ایک نئی عید ایجاد کر لیتا ہوں، عید فلاں، کچھ بھی، کسی کا بھی نام لے کے، کسی بھی موسم کے لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے، اور اس کے بعد میں لوگوں علماء کرام سے یہ مطالبہ کروں کہ مجھے، میں جو نام لے کے جو چیز کہہ رہا ہوں اس کے لیے دلیل بتاؤ کہ نبی نے اس نام سے منع کیا. تو یہ بیوقوفی ہے. یہ واضح ہے ایک عقل مند آدمی جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کو شریعت کا علم دیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن و حدیث میں، شریعت میں کسی چیز کے منع کرنے کی دو انداز میں دلیل ہوتی ہے. ایک ہوتی مخصوص دلیل کہ خاص اسی لفظ کا، اسی چیز کا نام لے کر منع کیا گیا، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عام دلیل ہوتی ہے. عام دلیل، جیسے میں نے مثال دی، عام دلیل ہے. اور ہمارے نبی کے بعد کسی بھی نام سے کوئی نبی آئے، وہ احمد قادیانی بولے اور کوئی اور نام رکھ لے، کچھ بھی نام، بودو بھٹو، جو بھی نام رکھ لے، کچھ بھی نام رکھ لے وہ اپنے، تو اب جو بھی نام سے آئے گا وہ یہ دلیل. اب یہ بیوقوفی کی بات ہوگی کہ وہ کہے کہ نہیں بھولا نام کا نبی نہیں آئے گا. یہ حدیث ہم کو بتاؤ کہ بھولا نام کا نبی نہیں آئے، تو یہ بیوقوفی ہے. تو عید میلاد النبی کے منع کرنے کی دلیل عام دلیلیں ہیں کہ شریعت کی عام قواعد، شریعت کی عام دلیلیں یہ بتاتی ہیں کہ عید میلاد النبی نہیں منائی جائے گی. دلیل کیا ہے؟ آگے چند باتیں ذکر کرتا ہوں. قواعد دیکھیے، ایک بہت مشہور آیت آپ نے علماء کرام سے بارہا سنی ہوگی، وہ حقیقت میں بہت بڑی دلیل ہے. کیا فرمایا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. غور کیجیے، آپ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. مکمل دین مکمل ہو گیا. چاہے وہ عبادات کا مسئلہ ہو، عقائد کا مسئلہ ہو، تہوار کا مسئلہ ہو، عید منانے کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی، مکمل کر دی. ورضیت لکم الاسلام، اور تمہارے لیے دین کو، اسلام کو بطور دین پسند کر دی. تو بہت واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گلاس ہے،
گلاس میں پانی بھر دیا گیا آخری کنارے تک، چھوٹی سی مثال آپ سمجھ رہے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا، اب اس میں ایک قطرہ بھی ایک قطرہ چھوڑی، اس سے بھی کوئی اور کوانٹیٹی ہو سکتی ہے سائنٹیفک انداز میں، وہ بھی نہیں آ سکتا۔ دین مکمل، کامل، ختم، نبی کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا، دیکھیے باتیں بہت ساری ہوتی کرنے کے لیے، اور کیونکہ دین کا مسئلہ، آپ سمجھدار لوگ، دین کا مسئلہ کیا ہے نا، دنیا میں علم کا دو ہی راستہ ہے، میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں تاکہ اندھ وشواس، اندھ بھکتی، غلط انداز میں مذہبی خیالات نہ پیدا ہو۔ دیکھیے دنیا میں علم کا دو ہی راستہ ہے، اگر وہ علم دین ہے تو اس کا راستہ صرف وحی ہے، قرآن اور صحیح حدیثیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ جو باقی دلیلیں دی جاتی ہے، قیاس یا جو بھی اجماع کی بات کی جاتی ہے، دراصل وہ قرآن و حدیث کے تابع ہے۔ اصل جو ہے میں یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ظہر کی 4 ہے 5 کیوں نہیں ہو سکتی؟ رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے، شعبان کو کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، اس میں عقل کام نہیں کرے گی۔ یہ ہے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، جبریل کے ذریعے جو بتایا وہی دین ہے۔ دین کے معاملے میں نہ تو عقل کا دخل ہوگا، ایک تفصیل ہے یہاں میں تمام باتیں نہیں چھیڑوں گا کیونکہ موضوع پہ آؤں، لیکن دین کے معاملے میں عقل کا دخل نہیں، کسی بھی چیز کا دخل نہیں۔ عقل کے دخل کا مطلب یہ نہیں کہ کنفیوز نہ ہو جائیں، عقل کے دخل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کی باتیں عقل کے معیار پہ نہیں آئیں گی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دین میں جو کچھ باتیں ہیں، ایسی باتیں دین میں نہیں ہیں جو عقلی اعتبار سے ممکن نہ ہو۔ تمام باتیں عقلی اعتبار سے دین میں جو کچھ ہے وہ عقلی اعتبار سے ممکن ہے، ہاں لیکن ایسی بات ضرور ہو سکتی ہے جو عقل کو سمجھ میں نہ آئے، عقل حیران رہ جائے، ابھی کی عقل ایسے کام کرتی، آئندہ عقل ایسے کام کرے گی۔ جیسے میں ایک مثال دے دوں، بات میں کنفیوز نہیں کرنا چاہتا ورنہ میں کچھ اور، اس لیے میں اشارہ کر دے رہا ہوں۔ جیسے ایک مثال دے دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، معراج کو چھوڑ دی، اسراء کی بات کرتے ہیں، مکہ سے شام گئے، ہے نا، مکہ سے شام گئے، کتنے دیر میں گئے؟ لگ بھگ اندازہ، مطلب کہ حدیثوں میں بہت وضاحت گھنٹے کی تو نہیں ہے، لیکن اسی رات میں گئے، واپس آ گئے۔ اور مکہ سے شام کا جو فاصلہ کتنا ہے؟ وہ 1300 کلومیٹر، 1200 کلومیٹر آس پاس، اپنی سواری کے لحاظ سے۔ اس زمانے میں کوئی انکار کر دیا لوگوں نے، ارے ہم تو مہینوں میں جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے انکار کر دیا اپنی عقل کے لحاظ سے، یہ غیر عقلی بات نہیں تھی۔ نبی کا جانا، ایک رات میں واپس آ جانا، ایسا نہیں تھا کہ عقل اس کو ممکن نہیں مانتی، پاسبل نہیں مانتی، لیکن عقل حیران عقل نے، اس زمانے کی حیران عقل نے انکار کر دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو فاصلہ 1300 1200 1000 کلومیٹر کا جو فاصلہ اونٹوں کے ذریعے جو ہے، گھوڑوں کے ذریعے مہینوں میں، ہفتوں میں طے کیا جاتا، تو یہ آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں 2 گھنٹے میں گیا، 2 گھنٹے میں واپس آ گیا۔ اس زمانے کی عقل یہ تھی، لیکن وہ اشارہ تھا باقی کنفیوژن۔ آج کسی سے پوچھیے، مکہ سے جانا ہو، آپ کو مدینہ سے جانا ہو، اور کہیں بھی جو ہے دمشق جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو، آپ جائیے 2-2.5 گھنٹے میں پہنچ جائیے، 2 گھنٹے واپس آ جائیے، ختم، مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ دین میں ایسی بات نہیں ہے جو عقل محال عقل کے خلاف، ہاں ایسی بات ہے جو آج کی عقل سمجھے کہ کیسے ہو سکتا ہے، کل کی عقل بولی کہاں ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بات تو یہ کہ یہ اس میں عقل کا دخل نہیں ہے، دین کامل ہو گیا۔ دین نبی نے جو کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا، جو کہا کہ نہیں کرنا نہیں کرتا، اس میں عقل یا کوئی تجربہ یا کوئی بھی چیز اس میں اس کا دخل نہیں ہے۔ ایک بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہے، اس تعلق سے بہت سارے لوگوں کے ائمہ کرام کے اقوال بھی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، انہوں نے کہا کہ جو اس زمانے میں صحابہ کرام اور نبی کے زمانے میں دین تھا وہی ہمیشہ کے لیے تھی، اور جو اس زمانے میں دین نہیں تھا قیامت تک وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو قیامت، جو نبی کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ قیامت تک جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ایک قاعدہ یہ ہے، دیکھیے سرسری ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ یہ اصولی حدیث ہے جو ہم کو جاننا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ غور سے سنیے گا کیونکہ یہ حدیث کاٹ دیتی ہے تمام بدعتوں کی جڑ۔ نبی نے کہا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی ما لیس فیہ، جو ہمارے دین میں پہلے سے نہیں تھی،
فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، غور سے سنیے، نبی نے لفظ کیا استعمال کیا ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین کے نام پر کوئی بھی ایسا کام کیا، لیس علیہ امرنا، جس کا حکم نبی نے یعنی نبی نے نہیں دیا تھا، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ اب بتاؤ، حدیث سن لی نا، کسی بھی عالم سے ترجمہ کرا لو، کسی بھی کتاب کا ترجمہ لے لو، جس کو جو آپ پسند کریں، نبی نے کہا کہ جس نے کوئی دین کا کام کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا وہ مردود ہے۔ اب بتاؤ، عید میلاد النبی منانے کا حکم نبی نے دیا؟ سوچو، آسان سوچو، نبی نے کیا کہا کہ جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، اجر کی نیت سے جس نے ایسا کوئی کام کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا، وہ مردود ہے، اس کے منہ پہ وہ چیز مار دی جائے گی قیامت کے دن۔ آپ بتاؤ، عید میلاد النبی کا حکم نبی نے دیا ہے کہ نہیں دیا؟ جواب دے سکتے ہیں آپ، خطیب کا جواب دے سکتے ہیں، دیا ہے کہ نہیں دیا؟ نہیں دیا، جواب دیں گے نہیں دیا ہے۔ جب نہیں دیا ہے تو عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں ان کے منہ پر مار دی جائے قیامت۔ یہی ہونے والا ہے کہ قیامت کے دن یہ، کیونکہ نبی نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، فہو رد، مردود ہے وہ۔ دیکھیں وقت کم ہے، میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں، دو باتیں سمجھا دیتا ہوں اصولی اعتبار سے، کیونکہ ایک خطبے میں تمام باتیں نہیں ہو سکتی، لیکن دو بات سمجھا دیں۔ ایک اعتراض کے، اور باقی الگ الگ دلیلوں کا بھی جواب ہے، لیکن ایک عمومی جواب۔ ہم کیا کہتے ہیں جب یہ بات ہوتی ہے کسی بھی بدعت کے تعلق سے، تو علماء حق کیا کہتے ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے کیا کہتے ہیں کہ بھائی دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے گی دین میں تو وہ بدعت کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ وہ بدعت کہلائے گی۔ اور نبی کی حدیثیں جو میں نے خطبہ حاجہ میں پڑھی ہے جو شروع میں، وہ نبی کی حدیث ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ۔ جب وہ بدعت کہلائے گی تو نبی نے بدعت کے بارے میں کیا کہا؟ اس میں بدعت حسنہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت، دین میں جو کچھ نئی بات ایجاد کی جائے گی، دین کے نام پر ایجاد کی جائے گی، ضلالہ، وہ سراسر گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے۔ کبھی بھی دین میں نئی بات جو ایجاد ہوگی وہ حق ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہدایت ہو ہی نہیں سکتی، وہ حسنہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ کل بدعت ضلالہ، نبی نے دو ٹوک کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ دین کی بات ہے۔ اب یہاں پہ لوگ عجیب سا جواب، پاگلوں والا جواب کیا دیتے ہیں؟ ارے تم کہتے ہو ہر چیز بدعت ہے، ہر چیز بدعت ہے، تو ہوائی جہاز میں بیٹھنا بھی بدعت ہے، سائیکل کا استعمال بھی بدعت ہے، موبائل کا اس طرح کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب تو واضح ہے، اس کا جواب بہت واضح ہے کہ ہم دین میں کوئی چیز ایجاد کریں گے وہ بدعت ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی چیز ایجاد کریں گے، ترقی کریں گے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ آپ اس میں جو ہے آپ کو اجازت ہے، آپ کو جو چاہیں آپ کو چھٹکارا ہے، جو چاہیں آپ کو، آپ اجازت ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ میں جلدی سے مثال دیتا ہوں۔ نبی کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، جب دیکھا کہ مدینہ کے انصار چونکہ وہ کاشتکار تھے، کھیتوں کی کھجوری کرتے ہوئے، کھیتوں کی جو ہے کھجوروں کی کھیتی کرتے تھے، تو جلدی کی وجہ سے میں بول رہا ہوں کہ کرتے تھے، تو وہ ایک کام کرتے، اس کو کہتے ہیں تعبیر نخل، یعنی کھجوروں میں نر مادہ ہوتا ہے، اس کو ملایا جاتا ہے، اس سے کھجور جو ہے اچھی آتی ہے، اس کی نسل اچھی ہو جاتی، کھجور جو ہے بڑی بڑی اور جو ہے رس بھری آئے گی۔ تو اس لیے جو ہے وہاں کے لوگ، ان کو تجربہ تھا، دنیاوی تجربہ کرتے تھے۔ نبی مدینہ تشریف لائے، کہا کہ میرا خیال یہ کہ تم ایسا نہ کرو۔ نبی نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو۔ صحابہ کرام نے نبی کی بات مان لی اور ویسا نہیں کیا۔ اگلے سال جب کھجور کے آنے کا وقت ہوا تو کھجور اچھی نہیں آئی، تو صحابہ کرام نے نبی سے شکایت کی کہ آپ نے کہا تھا کہ تعبیر مت کرو، ہم نے آپ کے کہنے پر تعبیر نہیں کی اور کھجور نہیں اچھی آئی۔ تو نبی نے فرمایا یہ نبی کا دینی مشورہ نہیں تھا، یہ دنیاوی مشورہ تھا۔ نبی نے، صحیح مسلم کی روایت، نبی نے کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ یہ نبی کا لفظ ہے۔
نبی نے فرق کر دیا ایک دم کلیئر. جہاں دین کا معاملہ ہے تو وہی آئے گی, جہاں دنیاوی معاملہ ہے تو انسان کا تجربہ, اس کا آبزرویشن, اس کا ایکسپیرینس, اس کا علم جو سائنسی علم ہے, جو تجرباتی علم ہے, سب کچھ کام آئے گا. وہاں شریعت نے گنجائش رکھی آپ کچھ بھی بناؤ کچھ بھی کرو. لیکن جہاں دین کا معاملہ, یہ فرق کیا ہے. اب ایک اعتراض تو جواب ہم نے دے دیا. اب جو ہے وہ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں, بات کو ختم کرتے ہیں لیکن ایک دو بات کہہ کے. دوسرا اعتراض کیا کیا, ہم نے فرق کر دیا کہ بھائی تم ہوائی جہاز کی بات مت لاؤ. تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہم نے مان لیا, لیکن یہ جو قرآن کو لکھا گیا, علم جرح و تعدیل آیا, علم فقہ آیا, اصول فقہ آیا, اصول تفسیر ہے, فلاں فلاں علم جو ہے بعد میں ایجاد ہوئے, صحابہ کرام نے قرآن کو جمع کیا, مصحف میں لکھا, یہ تمام باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ بھی تو دین کا حصہ ہے. تو یہ تو اس کو تو آپ بدعت نہیں کہتے کہ قرآن پہ پہلے نقطہ نہیں تھا اب نقطہ ہے. آپ اس کو بدعت کیوں نہیں کہتے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ دین کی جو چیزیں بدعت ہیں تو قرآن کا نقطہ بھی دین کا حصہ ہے, وہ ایسا سمجھاتے ہیں. قرآن سے پہلے جو ہے زبر زیر نہیں تھا, بعد میں لگایا گیا, تو یہ بھی تو بدعت ہو گئی. تو اس کا جواب بھی علماء کرام نے دیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں اصل دین نہیں ہیں, یہ وسائل ہیں, اور وسائل میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہیں گی. جیسے قرآن پہلے لکھا گیا, کس پہ لکھا گیا؟ چمڑے پر لکھا گیا, ہڈیوں پر لکھا گیا, لکڑیوں کے تختی پر لکھا گیا. لیکن قرآن تو وہی تھا نا, دل میں محفوظ تھا, قرآن تو وہی تھا. بعد میں جو ہے کاغذ پر لکھا گیا تو بھی قرآن وہی تھا, اور اس کے بعد جو موبائل میں قرآن آ گیا تو قرآن وہی ہے. تو یہ جو ہے موبائل جو ہے یہ دین نہیں ہے, کاغذ دین نہیں ہے, نقطہ لگنا یا شکل لگنا اور اس کی حرکت لگنا یہ دین نہیں ہے. یہ وسائل ہیں, کسی دینی مقصد کو پورا کرنے کے وسیلے ہیں, ذریعے ہیں. یہ وسیلہ یعنی ذریعہ, اور ذریعہ جو اصل عبادت نہیں ہوتا ہے. ذریعہ جیسے مثال کے طور پر اذان, بہت ساری مثالیں, یہ سب آسان سی سمجھ میں آنے والی چیز ہے, لیکن زبردستی اس کو گھولا جاتا ہے. بھئی اذان پہلے زمانے میں, اذان پہلے کیسے دی جاتی تھی؟ اذان پہلے زبانی منہ سے دی جاتی تھی, پہلے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. اب بعد میں لاؤڈ اسپیکر آیا تو اس کی وجہ سے لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی جانے لگی. تو یہ فرق ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں فقہاء کے اصطلاح میں ایک ہے بدعت اور دوسرا مصالح مرسلہ. مصالح مرسلہ کا مطلب یہ وسائل کا مسئلہ ایسا ہی ہوگا. بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کے زمانے میں کی جا سکتی تھی لیکن نہیں کی گئی, تو بدعت ہے. بات سمجھے تھوڑا سا باریک, لیکن ہے بہت کلیئر کہ جو چیز نبی کے زمانے میں کی جا سکتی تھی لیکن نہیں کی گئی, ہم اس کو بدعت بول رہے ہیں. لیکن جو نبی کے زمانے میں نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ ایجاد نہیں ہوئی تھی, یا کوئی معنی موجود, یا تو چیز تھی ہی نہیں, یا تھی لیکن اس کے لیے کوئی معنی موجود تھا نہیں, ویسا ہو نہیں سکتا تھا. جیسے کوئی بھی مثال نہیں, موبائل نے کوئی بھی وسیلہ, بھائی نقطہ نبی کے زمانے میں تھا نہیں تھا, نبی کو اب وہ کہنا تھوڑا سا عجیب, لیکن ایک صحابہ کرام کو کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا, اس کے بغیر کام چل جاتا تھا, اس کی ضرورت نہیں تھی تو نہیں استعمال ہوا. تو اس کا تعلق اصل دین سے نہیں ہے. جو وسیلے ہیں, جو کچھ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پہ نقطہ لگانے کی بات, حرکت لگانے کی بات, لاؤ اگر وہ اور جو ہے علم, جیسے مثال کے طور پر اصول فقہ نبی کی زندگی میں ایجاد ہی نہیں ہوا, کیونکہ ہر چیز وہ ایک دنیاوی چیز ہے, وسیلے کی قبیل سے, وہ دھیرے دھیرے ترقی کرتی ہے. وہ دین کا بذات خود دین کا مقصد نہیں ہے, دین کے مقصد کی تکمیل کا ایک وسیلہ ذریعہ ہے. تو ایک بات تو یہ سمجھنا, انشاءاللہ دوبارہ کبھی سمجھانے کی کوشش کریں گے, وقت ہو رہا ہے. ایک چیز اور آخری بات کہہ کے میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں, کیونکہ یہ بات بھی بہت زیادہ کہی جاتی ہے, اور حدیث دیکھی کیسے صحابہ کرام نے چیزوں کو سمجھا ہے, ہم کو ویسے ہی سمجھنا. یہ بہت کہا جاتا ہے کسی بھی بدعت کے تعلق سے, تو تھوڑا سمجھیے, بس سرسری بولوں گا, بات ختم کروں گا, تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا لیکن تھوڑا سا. دیکھیے بہت کہا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں, ہم تو درود پڑھ رہے ہیں, الگ الگ بدعتوں کے بارے میں ہم کچھ غلط کر رہے ہیں, ہم تو درود پڑھ رہے ہیں, ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, فلاں چیز پڑھ, نبی کی سیرت پڑھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. یہ جو اعتراض, یہ بات کہی جاتی ہے, جو شبہہ پیش کیا جاتا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں کیا, کچھ غلط چیز پیش کر رہے ہیں کیا, نبی کو ہم کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں, ہم تو نبی کی تعریف کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے اس کا جواب کیا ہے
اس کو سمجھیے، دین کو، شریعت، اللہ کے رسول نے کیسے صحابہ کرام کو سمجھایا ہے کہ دین میں زیادتی نہیں ہو سکتی، اضافہ نہیں ہو سکتا، اچھی نیت سے بھی نہیں ہو سکتا۔ میں دو خالی دلیلیں دیتا ہوں، دلیلیں بہت ساری اس موضوع پر، لیکن دو دلیلیں۔ ایک دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کیونکہ بات ٹائم ہمارے پاس کم ہے اس لیے پوری حدیث نہیں پڑھوں گا، لیکن استدلال جہاں سے ہے کہ نبی نے ان کو ایک دعا سکھائی، غور کیجئے گا، نبی نے ان کو ایک دعا سکھائی، اس دعا میں کیا فرمایا تو کہ تم یہ کہو اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ نبی نے صحابی کو دعا یہ سکھائی کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو کتاب تو نے نازل کی ہے، وہ بھی نبیک الذی ارسلت، اور اس نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا ہے۔ نبی نے صحابی کو یہ دعا سکھائی۔ اب صحابی نے نبی کے سامنے دعا کو ریپیٹ کیا تو صحابی نے کیا فرمایا، کہا کہ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک الذی ارسلتا، کہ اللہ میں تیری کتاب پر جو تم نے نازل کی تھی اس پہ ایمان لایا، وہ رسولک الذی ارسلتا، اور میں اس رسول پر ایمان لایا جو تم نے بھیجا تھا۔ نبی نے کیا سکھایا تھا؟ نبی، لفظ نبی تھا، اتنی باریک بات، غور کیجیے، اتنی باریک بات نبی نے سکھایا تھا، نبی بنبی کا، صحابی نے کہہ دیا بے رسول کا۔ فرق ہے دونوں میں، نبی رسول زیادہ فرق نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نبی نے کیا کہا؟ لا قالا، نبی نے فوراً ٹوک دیا، اتنی سی بات پہ ٹوکا ہے کہ تم نے میں نے دعا میں تم کو بن نبی کا سکھایا تھا، تم نے اس کو بن رسول کا سے بدل دیا۔ نبی نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت، قال اللہ، نبی نے کہا نہیں ایسا مت کہو، یہ کہو وہ نبی الذی ارسلتا، جو لفظ میں نے کہا ہے وہی لفظ کہو، کہ جو میں اس نبی پر ایمان لایا جو نبی تو نے بھیجا تھا۔ ایک تو یہ نبی کا واقعہ، ایک اور واقعہ کے بعد ختم، کہ یہ بھی زبردست واقعہ ہے، یہ سکھاتا ہے کہ دین کیسے سمجھنا ہے، کیسے نبی نے سمجھایا، کیسے صحابہ کرام نے سمجھایا، اس میں اپنے جذبات خواہشات سے لانے۔ بس آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے نافع کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر کے جو ہے یہ غلام تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، کہ ان کے پاس، ان کے بغل میں ایک آدمی کو چھینک آئی، عطسہ، وہ چھینکا۔ اس آدمی نے کیا کہا، غور کیجئے گا میری بات پہ، کیونکہ یہ جواب بہت ساری چیزوں کا جو پھیلائی جاتی ہے سماج میں، کہ اس آدمی نے جس نے چھینکا تھا اس نے کیا کہا، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ کوئی غلط بات بولی؟ آپ سوچو نا، کیا کہا؟ الحمدللہ، یہ غلط بات ہے، یہ تو سکھایا گیا ہے۔ دوسرا لفظ کیا کہا؟ والسلام علی رسول اللہ، کیا یہ غلط بات ہے؟ اللہ کے رسول پر سلامتی ہو، درود ہو، غلط بات ہے یہ؟ اب بولو نا، اشارہ تو کر دو سر سے، غلط بات ہے نہیں نا؟ اب دیکھیے صحابی ہیں، صحابی کے سامنے ایک آدمی نے کہا الحمدللہ، چھینک آئی، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ قال ابن عمر نے کہا وَأَنَا أَقُولُ، یہ اہل حدیثی جواب ہے، ہم ابن عمر اہل حدیث نہیں، ہم اہل حدیث ہیں، لیکن ابن عمر کا جواب اہل حدیثی ہے، جو ہم جواب دیتے ہیں ہمیشہ جواب دیتے ہیں کہ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُلِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رسول اللہ۔ ابن عمر نے کہا کہ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ وہابی بھی مانتا ہے کہ نبی پر درود بھیجا جانا چاہیے، وہابی اس کا انکار نہیں کرتا ہے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ میں اسے مانتا ہوں، لیکن کیا کہا آگے؟ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے نبی نے، ابن عمر نے کہا ہمارے نبی نے ہم کو ایسا نہیں سکھایا ہے، علمنا، ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، ان نقول، کہ ہم یہ کہیں الحمدللہ۔ اس میں کوئی اشکال رہ گیا جو کہا جاتا ہے نا کہ درود پر درود کیوں نہیں بھیجتے، اذان کے بعد درود کیوں نہیں بھیجتے، فلاں کے بعد کے درود مائک پر کہیں ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کہی جاتی، کیا ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، نبی پر درود بھیج رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایک دم واضح۔ یہ کہاں کی روایت ہے؟ سنن ترمذی کی، اور اسی طرح مستدرک حاکم میں ایک دم صحیح روایت، ایک دم واقعہ صحابی کا، صحابی نے کیسے دین کو سمجھا،
والسلام. آج کوئی کہے کہ والسلام علی رسول اللہ، ارے تم وہابی ہو، تم گستاخ رسول ہو، نبی سے نفرت کرتے ہو، نبی سے محبت نہیں کرتے ہو، اس لیے ہمیں منع کر رہے ہو کہ نبی پہ درود نہ بھیجے. یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم کو نبی نے صرف اتنا سکھایا کہ جب ٹھیک آئے تو کیا کہو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. صحابی نے کہا میں مانتا تو ہوں لیکن نبی نے یہاں ہم کو نہیں سکھایا. جب یہاں نہیں سکھایا تو ہمیں نہیں کرنا. نبی نے عید میلاد النبی نہیں سکھائی بنانا، نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، اسی لیے ہمیں بھی نہیں کرنا. یہ چند باتیں تھیں، باتیں بہت ساری اور بھی دلیلیں، ان کی دلیلیں تھی، اس کا جواب تھا، لیکن ایک جمعہ میں نہیں ہو سکتا. جو کچھ باتیں ہیں مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں کنفیوژن ہے تھوڑا سا، اللہ کا ان کے جو ہے کنفیوژن کو دور کر دے، حق کی ہے راستہ ان کے لیے کھول دے، اس تمام مسلمانوں کو صحیح جو ہے شریعت کی، صحیح دین کی رہنمائی فرما دے. آمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.